السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج ایک زبردست سی ویڈیو لے کے آ گئی ہوں۔ ویڈیو یہ ہے بھائی کہ آج ہم جا رہے ہیں سیر کرنے کے لیے۔ تو آج ہم امی کو سیر کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، پکنک پہ لے کے جا رہے ہیں۔ ایکچولی آج فرائیڈے ہے، ویکینڈ ہے، تو ہم نے سوچا کہ بیسیکلی ہم بچوں کا ویٹ کرتے رہتے ہیں، تو بچے ویکینڈ پہ بچوں کی چھٹی ہوتی ہے، تو کبھی موسم خراب ہوتا ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی کچھ ہو رہا تو ہم نے سوچا کہ چلو آج فرائیڈے ہے، بچے اسکول سے آتے ہیں نا تو پھر چلتے ہیں۔ تو ابھی میں اور امی ناشتہ کر کے بیٹھے تھے بس، تو ہم نے سوچا چلو اب فرائیڈے ہے، نہا دھو کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کھانا شانا کھائیں گے، اور اس کے بعد یا آ کے کھائیں گے یا جانے سے پہلے کھائیں گے، ابھی نہیں پتہ کیا کریں گے۔ بچوں کو اسکول سے لیں گے اور پھر جائیں گے سیر کرنے کے لیے۔ کہاں جائیں گے یہ آپ کو ویڈیو میں آگے پتہ چلے گا، آپ نے ویڈیو میں ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہو، بتا دیں کہاں جا رہے ہیں کہ نہیں؟ بتا دیں۔ چلو جی، ہم امی کو لے کے جا رہے ہیں آج بیچ پہ۔ ہم نے سوچا کہ امی کو آج بیچ دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ مڈلس برو میں نا بہت پیارے پیارے بیچ ہیں، تو اور بہت زیادہ سارے ہیں، تو ہم نے سوچا امی کو دکھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں۔ دو آپشنز ہمارے پاس ہیں، یا تو ریڈ کار جائیں گے یا جائیں گے ہم سالٹ برن۔ سالٹ برن مجھے بہت زیادہ پسند ہے پرسنلی، تو میں چاہتی ہوں میں امی کو پہلے وہاں لے کے جاؤں، لیکن دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں، ساروں سے ڈیسائیڈ کریں گے۔ ہم ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، سارے بیٹھتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جہاں بچے کہتے ہیں تو چلیں گے۔ اینی ویز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کھانا پک رہا ہے، کیا ہوگا اور کیسے جائیں گے۔ تو چلیے پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لو، جلدی جلدی سے میرے 100K کر دو، پھر آپ سے ملیں گے جلدی سے۔ پہلے ہوتے ہیں ریڈی جمعے کی نماز کے لیے۔ یہ دیکھو جی، بیچ جانے سے پہلے میں نے جلدی جلدی سے کھانا بنا لیا ہے، کیونکہ میں نے سوچا کہ پھر آ کے کھانا پکانا بڑا نا مشکل ہوگا، اور آ کے پھر ساروں کو بھوک بھی لگی ہوگی۔ تو آج میں نے پکایا ہے پمپکن بٹر نٹ اسکواش، جس کو بولتے ہیں پمپکن بھی بولتے ہیں۔ تو یہ میں نے چکن کے اندر پکایا، بہت مزے کا بنتا ہے، میں نے ریسیپی بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہوئی۔ تو بس یہ بھون رہا ہے، بھنائی کے آخری مراحل پہ، اس کو بس اب ہم بند کریں گے، اور چاول بھی بوائل کریں گے، اس کے ساتھ روٹی بھی بنائیں گے۔ جس نے چاول کھانے وہ چاول کے ساتھ کھائے گا، جس نے روٹی کے ساتھ کھانا ہے وہ روٹی کے ساتھ کھائے گا۔ بڑا مزے کا یہ سالن بنتا ہے، میں نے سوچا آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ بس اب ریڈی ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ لو بھائی، دعا کو لینے آئے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ دیکھو بھائی، دعا اور امی آ رہے ہیں۔ دعا ٹرائی کر رہی ہے لیکن دعا سے ہل نہیں رہی پوچھ سے۔ تو امی اور میں اور دعا اسکول سے آئے ہیں، دعا کو اسکول سے لے کے آئے ہیں۔ تو اب اس کے بعد پتہ ہے ہم نے کہاں جانا ہے؟ گیس کرو ذرا۔ ہم نے لے کے جانا ہے آپ کو بیچ پہ۔ ہاں یس، ابھی آپ کپڑے شپڑے بدلو گی فروٹس کھا کے، تو پھر ہم نے بیچ پہ چلے جانا ہے۔ جانا ہے کہ نہیں؟ جانا ہے۔ امی کو لے کے جاتے ہیں، امی کو بیچ کی سیر کراتے ہیں آج، ٹھیک ہے؟ چلو۔ یہ دیکھو سارے گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور امی بیٹھ رہی ہیں گاڑی میں۔ لو جی، ہم پھر نکل پڑے بیچ کے لیے۔ پہلے تو ہم سے ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم کون سے بیچ جائیں گے۔ آدھے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جانا ہے ریڈ کار، آدھے لوگ کہہ رہے تھے کہ سالٹ برن جانا ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نا سب سے پہلے ریڈ کار چلے گئے۔ ہم نے سوچا چلو وہ ہمارے گھر کے قریب ہے، وہاں چلتے ہیں اور وہاں چل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ پر وہاں گئے تو کیا تھا کہ انہوں نے سارا نا کار پارک کلوز کیا ہوا تھا۔ وہاں پہ انہوں نے کوئی فن فیئر لگایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نا رش بھی تھا، تو گاڑی بھی پارک نہیں ہونی تھی، اس لیے ہم پھر نکل پڑے سالٹ برن کی طرف۔ تو میں تو پہلے ہی سالٹ برن جانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے یہاں کی سینری اور یہاں کی بیوٹی اور یہاں کے جو نظارے ہیں نا، مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو میرا تو ووٹ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا سالٹ برن کی طرف تھا، تو پھر ہم اس طرف نکل پڑے، کیونکہ ہم نے آج پکا ارادہ کیا تھا کہ امی کو ہم نے لازمی بیچ پہ لے کے جانا ہے۔ کافی ماشاءاللہ ٹائم سے امی ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم امی کو بیچ وغیرہ پہ کہیں نہیں لے کے گئے تھے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ UK میں سمر سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، تو سمر کا جو سیزن ہوتا ہے نا، وہ بیسٹ ہوتا ہے بیچ پہ جانے کے لیے۔ اور آج کا جو دن تھا نا، آج جو دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا، وہ بھی بڑا کمال کا تھا، کیونکہ موسم بہت اچھا تھا، زیادہ گرمی نہیں تھی، دھوپ اتنی زیادہ تیز نہیں تھی، کیونکہ زیادہ تیز دھوپ ہوتی ہے نا تو پھر بندے کا نا سر دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ جہاں پہ نیچے بیچ ہے نا، وہاں پہ جاتے ہوئے راستے میں یہ جو روڈ آتی ہے نا، او ہو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگر آپ اس کے ارد گرد رہتے ہو نا، تو آپ پلیز ضرور یہاں پہ جاؤ میری ریکمنڈیشن پہ۔ اتنا خوبصورت یہ جگہ ہے، اتنی نیچرل، اتنی بیوٹیفل، آپ کو نا ایسے اندر سے سکون فیل ہوگا۔
اوبویسلی رش تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ تو ہوتے ہیں، لیکن آپ چپ کر کے کنارے پہ بیٹھ جاؤ نا تو آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ کے اندر نا سکون محسوس ہو رہا ہے آپ کو. آپ سمندر کو دیکھو اور آپ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا ان کی شکر گزار بنو، اور بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. میں تو خیر بہت بڑی نیچر لور ہوں، مجھے تو یہ چیزیں بہت پسند آتی ہیں. اور ہمارا مین مقصد تھا کہ ہم امی کو لے کے آئیں، تو امی کو جب ہم لے کے آئے ہیں تو امی نے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ لائک کیا اس چیز کو. امی کافی دیر تک بیٹھی رہیں اور نیچر کو جو بیوٹی ہے نا اس کو ایڈمائر کرتی رہیں کافی. اور امی کی بڑی پرانی یادیں بھی ادھر آ کے تازہ ہو گئی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ابو اور امی ہمیں لے کر آتے ہوتے تھے بیچ پہ جب ہم دبئی میں رہتے تھے، تو وہ ساری یادیں امی کی بھی تازہ ہو گئی. امی کہتی ہیں مجھے آج نا یادیں میری تازہ ہو گئی اور ابو کی یاد آ گئی. اور خیر ابو کو تو ہم ہمیشہ ہی مس کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں، بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کاش وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنا موقع دیتے کہ وہ ہمارے ساتھ یہ ساری چیزوں کو انجوائے کر سکیں. لیکن کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین. بٹ میں نے امی کے ساتھ نا ذرا تھوڑا سا نا امی کو فورس کیا. میں نے کہا آپ نیچے آئیں، یہاں پہ تھوڑی سی ایک سلوپ سی تھی، ویل چیئر ہم لے کے نہیں گئے تھے کیونکہ وہ ہماری گاڑی کی بوٹ میں پوری نہیں آ رہی تھی. تو لیکن میں آہستہ آہستہ امی کا ہاتھ پکڑ کے امی کو پانی کے پاس لے کے آئی. میں نے امی کو بولا میں نے آپ کو سمندر کے اندر نا کھڑا کر کے آپ کی تصویریں کھینچنی ہیں، کیونکہ آپ کو وہ فیل تو آئے نا کہ آپ بیچ پہ آئے ہو، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ کے پیروں کو ٹچ کرے، تو پھر مزہ آئے گا بیچ پہ آنے کا. پتہ چلے گا کہ آپ بیچ پہ آئے ہو اور آپ انجوائے کرو گے ابراہیم اور دعا کے ساتھ. تو یہ دیکھیں ابراہیم اور دعا کے ساتھ امی نے کافی انجوائے کیا. دعا امی کو فورس کر رہی تھی آپ اور آگے جائیں، لیکن امی تھوڑا تھوڑا سا نا ڈر رہی تھی. تو امی نے کہا نہیں میں بس ادھر کنارے کنارے پہ ہی رہوں گی. اور یہ والی سائڈ پہ نا کافی زیادہ سٹونز وغیرہ بھی تھے. آگے پہ ہے ایک جگہ جہاں پہ کافی سینڈ ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ پھر چلنا بہت زیادہ پڑنا تھا اور امی اتنا زیادہ چل نہیں سکتی. تو ہمیں یہی جگہ مناسب لگی کہ چلو ادھر امی کے پاؤں بھی پانی میں ڈوب رہے ہیں اور امی بچوں کے ساتھ انجوائے بھی کر رہی ہیں. ابراہیم ان کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کے لک آفٹر کرتا تھا، ان کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا. پھر میں نے اس کو بولا آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ جاؤ، میں امی کی تصویریں کھینچ لوں. تو انجوائے کرتے ہیں. پھر لو جی ہم بیچ پہ انجوائے کر رہے ہیں، مزہ کر رہے ہیں. امی انجوائے کر رہے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. امی کی پرانی ساری یادیں تازہ ہو گئی ہیں. ہم جب دبئی میں رہتے تھے تو امی ہم سب کو امی ابو بیچ پہ لے کے جایا کرتے تھے، تو امی کو تو وہی ٹائم یاد آ گیا. واقعی صحیح بات. لیکن بڑا مزہ آیا. میں نے کوشش کی امی کو ادھر سے چلا کے نا سلوپ پہ تو لے کے جاؤں پانی میں تاکہ پیروں کو پانی ٹچ ہو، وہ فیل تو آئے نا کہ بھئی آپ بیچ پہ آئے ہو. بڑا اچھا لگا، ٹھنڈا ٹھنڈا پاؤں کو لگا، بڑا اچھا لگا. مزہ آیا نا، مزہ آیا. آج موسم بڑا پیارا ہے اور دھوپ ایسی ہے، مطلب سخت تیز والی دھوپ نہیں ہے، نائس دھوپ ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، بری نہیں لگ رہی، ٹھنڈی نہیں لگ رہی ہے. تو بہت اچھا موسم ہے، بیچ پہ آنے والا موسم تھا. ویکینڈ تھا تو سوچا چلو بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں اور امی کو بھی دکھا کے لاتے ہیں. تو ہم سالٹ برن بیچ آئے ہیں. آپ سارے پھر بیچ کا نام بھی پوچھتے ہو، لیکن یہ بڑا پیارا ہے. سینری بڑی خوبصورت ہے، اچھی لگی ہے نا سینری، بہت اچھی. نیچے اترتے ہوئے بڑا پیارا سین ہوتا ہے. لیں بھی پھر اگلا مشن میرا یہ تھا کہ میں نے امی کو جس سلوپ سے نیچے اتارا تھا نا وہاں سے میں ان کو رام رام سے لے کے واپس اوپر آئی. اور بیچ میں ہم ایک دو دفعہ بیٹھ بھی گئے کیونکہ امی اوبویسلی ان کے گھٹنوں میں بہت زیادہ پرابلم ہے، وہ اتنا زیادہ چل نہیں سکتی ہیں. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ کو جہاں پہ لگے نا آپ تھک گئے ہو آپ مجھے بتانا، تو ہم ادھر کہیں تھوڑا سا سائڈ پہ رک کے چیئر رکھ کے تو آپ کو ریسٹ کرا کے پھر اوپر جائیں گے. تھوڑی سی سلوپ بنی ہوئی تھی، خیر انہوں نے بڑی ہمت کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور وہ چل پڑی. پھر جب ہم اوپر آئے تو میں نے امی کو بولا کہ اب آپ کو آئس کریم کھلانی تو بنتی ہے. اتنی گرمی بھی ہے اور اتنی لمبی آپ واک کر کے آئی ہیں تو پھر آپ آئس کریم کھائیں. تو امی آئس کریم انجوائے کر رہی تھی اور بڑا ان کو مزہ آ رہا تھا. امی کو ویسے ہی آئس کریم بڑی زیادہ پسند ہے، تو امی مزے مزے سے آئس کریم کھا رہی تھی اور انجوائے کر رہی تھی. ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جی کتنے پیارے پیارے نظارے ہیں، نظارے لے رہے تھے. اور گرمی بھی بڑی اچھی میٹھی والی گرمی تھی، اتنی نا سخت والی گرمی نہیں تھی، تو بڑا مزہ آ رہا تھا. لیکن آئس کریم کھا کے نا ایسے ایک دم سے دل ٹھنڈا ہو گیا تھا. سارے یہ دیکھیں یہ میرے 2 چیکی منکیز جو ہیں نا یہ بھی آئس کریم بڑے مزے سے انجوائے کر رہے تھے. ابراہیم اور دعا بھی بڑے بڑے آئس کریم لورز ہیں، تو یہ سارے بیٹھے ہوئے ہم انجوائے کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. عدنان بھی ادھر ہمارے پاس تھے. بڑا مزہ آ رہا تھا. لوگ بڑے زیادہ تھے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے ابھی ادھر اور ٹائم گزارنا ہے. پھر نا یہاں پہ ایک بہت بڑا برج بھی ہے.
میں نے امی کو کہا کہ آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، تو میں نے نا آپ کو برج پہ بھی لے کے جانا ہے. پہلے تو امی مان نہیں رہی تھی، لیکن پھر امی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں ٹرائی کرتی ہوں. امی کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ کافی نیرو ہوگا، لیکن میں نے ان کو پھر ایکسپلین کیا. خیر امی نے ماشاءاللہ بڑی ہمت کی اور امی یہ برج کے اوپر آ کے پھر بیٹھ گئی. میں نے ان کو بولا کہ اگر آپ پراپر ویو کرنا چاہتے ہو نا اس بیچ کا، اور یہ یہاں سے سارا جو نظارہ آپ لینا چاہتے ہو نا، تو آپ کو اوپر جانا پڑے گا. لیکن جب اوپر گئیں تو انہوں نے واقعی کہا کہ اٹس ریئلی ورتھ اٹ. تو یہ دیکھیں جی، آپ کو بھی میں دکھا رہی ہوں. اتنا خوبصورت تھا، اتنا مزہ آیا، بہت ہم سب نے انجوائے کیا. بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے. ابراہیم اور دعا پانی دکھا رہے تھے امی کو، اور امی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور بہت زیادہ خوبصورت تھا. اور ہم ساری اپنی پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے. امی کے ساتھ میں بھی ساتھ باتیں کر رہی تھی، ساتھ ویڈیوز بنا رہی تھی. اور مجھے اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا، بہت اچھا فیل ہو رہا تھا. مطلب کہ کبھی میں سوچا کرتی تھی کہ کاش میرے گھر میں سے کوئی آئے گا، میری امی آئیں گی، وہ یہ چیزیں دیکھ سکیں گی، وہ ان کو انجوائے کر سکیں گے. اور مجھے نا یہ چیزیں بالکل اب ایک خواب جیسی لگتی تھی. لیکن الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو حقیقت بنایا، اور میری امی اس وقت میرے ساتھ ہیں. ہم اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں، اور ایک مومنٹ کو الحمدللہ ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. ہاں، ایک طرف یہ بھی مجھے ساتھ ہمیشہ فیل ہوتا رہتا ہے کہ کاش میرے ابو ادھر ہوتے اور وہ بھی یہ ساری چیزیں دیکھتے، وہ بھی ان سب چیزوں کو فیل کرتے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت دنیا دیکھتے ہمارے ساتھ مل کے. اور جس طرح انہوں نے ہمیں دنیا دکھائی، ہمارے لیے اچھی چیزوں کو چوز کیا، اچھے لوگوں کو چوز کیا، اچھے انسانوں کو چوز کیا. ہم بھی اس قابل اب جب ہوئے ہیں تو ہم ان کو یہ ساری چیزیں دکھا سکتے، ایکسپیرینس کرا سکتے، فیل کرا سکتے. لیکن کیا کر سکتے ہیں، انسان مجبور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے. انسان کیا کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. خیر یہ دیکھیں جی، پھر ادھر یہ گیمنگ زون تھا، یہاں پہ آ گئے. دعا کہہ رہی تھی میں نے گیمز کھیلنی ہے. ابراہیم اور عدنان چلے گئے تھے، آئی ڈونٹ نو کہاں گئے تھے، کچھ لینے کے لیے چلے گئے تھے. تو لیکن دعا اور امی ادھر آئے. تو پھر میں نے بولا کہ چلو آپ نے جو گیمز کھیلنی ہے آپ یہاں پہ کھیل لو، دیکھو، انجوائے کرو، ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ نے کون سی گیمز کھیلنی ہے. میں نے اس کو بولا کہ آپ ڈیسائیڈ کرو، تو میں امی کی اتنی دیر نہ تصویریں کھینچتی ہوں، کیونکہ تصویریں لینی تو بڑی ضروری ہوتی ہیں، یہ تو ہمارے پاس ایک یادگار ہوگی نا. تو بس پھر اس نے کھیلا، انجوائے کیا، اور اس کے بعد پھر واپس جانے کے ٹائم آ گیا. تو یہ دیکھیں، یہ مجھے چیز بڑی اچھی لگی کہ تھوڑی دیر کے بعد کبھی ابراہیم امی کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، کبھی دعا پکڑ لیتی تھی، اور اس طرح ہم نا بس ادھر کار پارک کی طرف آہستہ چل رہے تھے. امی کے لیے ذرا واک کافی لمبی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اوبویسلی اتنا زیادہ چل نہیں سکتی ہیں، تھوڑا سا ان کو پرابلم ہو رہا تھا. پر الحمدللہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا فورس کیا اور ہمت کر کے چل پڑی. اچھا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ آنٹی کا ویٹ زیادہ ہے، اس وجہ سے ان کو گھٹنوں کا پرابلم ہے. ایکچولی جب ظاہر ہے ایک بندہ چل پھر نہیں سکتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، تو پھر ویٹ تو بڑھنا ایک نارمل بات ہوتی ہے. لیکن گھٹنوں کا پرابلم ان کو آج سے نہیں ہے، گھٹنوں کا پرابلم ان کو بہت زیادہ سالوں سے ہے. پر یہ اس طرح سے ہی چلتا آ رہا ہے، ٹریٹمنٹس بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. پر اوبویسلی ٹائم کے ساتھ جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کے اندر ول پاور بھی ختم ہوتی جاتی ہے، اور یہ جو ایک چیز ہے، ایک کنڈیشن ہے، وہ اوبویسلی پھر زیادہ ہوتی رہتی ہے. تو ٹائم کے ساتھ لیکن ماشاءاللہ بہت ہمت والی ہیں، ہمت کرتی ہیں اور انجوائے کرتی ہیں چیزوں. یہ دیکھو جی، ہم کھانا لگا کے بیٹھ گئے ہیں. تو امی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، ہم سارے مل کے اب کھانا کھائیں گے. سارے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، امی بھی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں. تو بیچ سے آنے کے بعد امی تھک گئی ہیں. تو بس اب تھوڑی دیر میں کھانا شانا کھائیں گے، چائے پئیں گے، اور اس کے بعد گپ شپ لگائیں گے. پھر ہم دیر تک بیٹھے گپے لگاتے رہتے ہیں، ہے نا. لو جی، ہم بیچ سے ہو آئے، اور اب ہم سارے نا سارا دن کے بعد نا بڑے تھکے ہوئے ہیں، اور امی کو بھی کافی تھکاوٹ ہوئی ہے بہت زیادہ. ہاں، کیونکہ امی کو میں نے کافی واک کرائی ہے. تو ویل چیئر ہماری گاڑی میں پوری نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے ہم بچوں کے ساتھ تھے نا، اگر میں اور امی اور عدنان ہونا پھر تو ہم ویل چیئر رکھ لیتے ہیں بیک سیٹ پہ. تو آج بچے بھی ساتھ تھے، اس لیے ویل چیئر نہیں رکھ سکے. تو پھر امی کو ہم نے واک کرائی ہے. تو اچھا رہا، انجوائے کیا، بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا. ہاں نا. تو جی انجوائے کیا میں. ہاں، امی نے انجوائے کیا.
تو بس پرانی یادیں بھی تازہ ہوئی ساتھ ساتھ. پرانی یادیں بھی ساری تازہ ہوئی امی کے ساتھ, جو ہم بچپن میں امی ابو ہمیں بیچ پہ لے کے جاتے تھے اور ہم وہاں پہ مچھلیوں کو, مجھے یاد ہے مچھلیوں کو ہم کھانا ڈالتے ہوتے تھے, وہ ساری پرانی یادیں ہماری تازہ ہو گئیں. تو بس آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی. اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور 100K کر دیں. پھر ملیں گے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.